نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کا ماحول ظلمت اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں عورتوں کی عزت محفوظ نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، غلامی اور بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ جو اصل میں اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اس کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ دلوں سے رحمت، محبت اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ انہی دنوں مکہ میں مختلف قبیلے آباد تھے۔ ایسے حالات میں قریش کے سردار حضرت عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، مکہ کے رہنما بنے۔ اپنی بردباری اور دلیری کی وجہ سے وہ پورے شہر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2 ماہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یمن کا حاکم ابرہہ طاقتور اور مغرور شخص تھا۔ اس نے صنعا میں خانہ کعبہ کی طرح ایک گرجا بنایا تاکہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں اور عیسائی مذہب قبول کریں، مگر جب اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ ابرہہ اپنی فوج کو لے کر، جس میں ہاتھی بھی تھے، مکہ کی طرف بڑھا۔ اس وقت مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ لوگ خوف کے مارے اپنے گھر بار چھوڑنے لگے کیونکہ ان کے پاس دشمن سے لڑنے کی طاقت نہ تھی۔ دشمن فوج نے مکہ کے کئی لوگوں کو قید کر لیا، ان پر ظلم ڈھایا اور حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ سمیت سب اونٹ چھین لیے۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر فوج کے سردار سے ملنے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اسے نصیحت کی کہ جس گھر کو تم گرانا چاہتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اپنے اس خطرناک ارادے سے باز آ جاؤ، مگر ابرہہ نہ مانا۔ حضرت عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹ واپس مانگے۔ ابرہہ نے حیرت سے کہا، میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اس کی پرواہ نہیں، تم تو صرف اپنے اونٹ لینے آئے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے انہیں لینے آیا ہوں، لیکن اس گھر کا مالک اللہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر صبح کے وقت ابرہہ اپنی فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی ہاتھی خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو وہ آگے بڑھنے سے انکار کر بیٹھے۔ ان کے پاؤں گویا پتھر کے ہو گئے۔ فوجی طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے مگر ہاتھی آگے نہ بڑھے۔ ادھر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے پر آئے، زنجیر تامے، سر دروازے پر رکھا اور گریہ وزاری کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، یہ گھر تیرا ہے اور اس کی حفاظت بھی تیری ذمہ داری ہے۔ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اب تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اسی وقت اچانک آسمان پر ایک عجیب منظر ظاہر ہوا۔ ہزاروں ابابیل پرندے آسمان سے اترے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ وہ پرندے فوج پر ٹوٹ پڑے اور کنکر برسانے لگے۔ ہر کنکری سپاہیوں کے جسم کو چیر کر آر پار ہو جاتی تھی۔ لمحوں میں ابرہہ کی پوری فوج تباہ ہو گئی اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے 60,000 سپاہی اور ہاتھی نیست و نابود ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کے تقریباً 2 ماہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل وزڈم بائی مومنہ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔